آپ کو یہ سن کر حیرانگی ہوگی کہ دنوں کے لحاظ سے طلوع فجر سے مغرب تک دن ہوتا ہے، دنوں کے لحاظ سے سال بھر میں جتنے دن آتے ہیں ان تمام دنوں میں بشمولیت رمضان ان تمام دنوں میں یہ 10 دن اللہ کو زیادہ پسند ہے۔ ہمیں پتہ ہی نہیں اس کا۔ رمضان المبارک کے بارے میں ہم سنتے سناتے آتے ہیں، اس لیے تھوڑا نیکی کرنے کا جذبہ، اللہ کی یاد کا شوق ہمارے دلوں کے اندر پیدا ہو جاتا ہے اور اس کی قدر بھی ہم لوگ کر لیتے ہیں۔ لیکن یہ دن، ان دنوں کے ساتھ بڑی غفلت برتی جاتی ہے، جبکہ بعض علماء نے دنوں کے لحاظ سے ان دنوں کو رمضان کے دنوں سے بھی بہتر کہا ہے اللہ کے نزدیک۔ راتوں کے لحاظ سے رمضان کی راتیں بہتر، لیکن دنوں کے لحاظ سے عشرہ ذی الحجہ پہلی تاریخ سے لے کے 10 تاریخ تک اللہ تعالیٰ کو یہ دن بڑے محبوب ہیں، اور اس کا اندازہ اس بات سے لگائیے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر انہی 10 دنوں کے تعلق سے قسم کھاتے ہوئے فرمایا والفجر ولیال عشر، قسم ہے فجر کے وقت کی، فجر کی، اور قسم ہے 10 راتوں کی۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اور آگے بڑھ کے ما من ایام، کہ کوئی ایسا دن نہیں ہے عمل الصالح فیہا احب الی اللہ من ہذہ العشر، یعنی ایام العشر۔ دنیا میں سال بھر جتنے دن آتے ہیں ایسا کوئی دن نہیں ہے کہ جس دن میں ایک بندہ اللہ کی عبادت کرے اور اللہ کو اتنا زیادہ محبوب ہو جتنا محبوب اللہ کو ان 10 دنوں میں کی گئی عبادت کا پسند ہے اللہ تعالیٰ کو۔ تمام قسم کی حمد و ثنا اور تمام کی تمام بڑائیاں فقل عبادات خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے لائق اور اسی کے لیے زیبا ہے، اس اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لیے جو اکیلا ہم سب کا خالق و مالک اور ہمارا حاکم ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک لہ کی بے شمار درود و سلام، رحمتیں، برکتیں اللہ کے تمام برگزیدہ بندوں پر، بالخصوص ہم کروڑ کروڑ درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتے ہیں سرور کائنات احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وبارک وسلم کی خدمت اقدس میں۔ حضرات گرامی قدر، یہ اللہ تعالیٰ کی ہم سب پر مہربانی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری زندگی میں ہمیں کئی ایسے موقع دیتا ہے کہ جن موقعوں کو غنیمت جان کر ہم لوگ ہمارے اس مالک کی رضا اور خوشنودی حاصل کر کے اپنے اصل مقام جنت میں جا سکیں، دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو سکیں۔ ابھی چند مہینوں پہلے رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ گیا۔ اس طریقے سے سال بھر میں اللہ تعالیٰ کئی ایسے موقع دیتا ہے کہ جن موقعوں کی اگر قدر کی جائے، جن موقعوں کو غنیمت سمجھا جائے، جن دنوں کی اہمیت جان کر جن کی قدر کی جائے، تو ان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان قدر کرنے والوں کو دنیا اور آخرت کے اندر اپنے فضل اور اپنی رحمت سے نوازتا ہے۔ انہی مواقع کے اندر ایک موقع جو اللہ تعالیٰ ہم سب کو دے رہا ہے نیکیوں میں آگے بڑھنے کا اور گناہوں سے رکنے کا، وہ ہے عشرہ ذی الحجہ۔
عشرہ ذی الحجہ یعنی ذی الحجہ کے مہینے کے شروع کے 10 دن جو کہ امید ہے آج ہی مغرب بعد سے شروع ہو جائیں گے۔ اب اس کو ہم نے موقع کہا، جیسے رمضان ایک موقع ہوتا ہے مغفرت حاصل کرنے کا، کامیابی حاصل کرنے کا، جنت میں داخلے کا۔ آپ کو یہ سن کے حیرانگی ہوگی کہ دنوں کے لحاظ سے طلوع فجر سے مغرب تک دن ہوتا ہے، دنوں کے لحاظ سے سال بھر میں جتنے دن آتے ہیں ان تمام دنوں میں بشمولیت رمضان ان تمام دنوں میں یہ 10 دن اللہ کو زیادہ پسند ہے۔ ہمیں پتہ ہی نہیں اس کا۔ رمضان المبارک کے بارے میں ہم سنتے سناتے آتے ہیں، اس لیے تھوڑا نیکی کرنے کا جذبہ، اللہ کی یاد کا شوق ہمارے دلوں کے اندر پیدا ہو جاتا ہے، اور اس کی قدر بھی ہم لوگ کر لیتے ہیں۔ لیکن یہ دن ان دنوں کے ساتھ بڑی غفلت برتی جاتی ہے، جبکہ بعض علماء نے دنوں کے لحاظ سے ان دنوں کو رمضان کے دنوں سے بھی بہتر کہا ہے اللہ کے نزدیک۔ راتوں کے لحاظ سے رمضان کی راتیں بہتر، لیکن دنوں کے لحاظ سے عشرہ ذی الحجہ پہلی تاریخ سے لے کے 10 تاریخ تک اللہ تعالیٰ کو یہ دن بڑے محبوب ہیں۔ اور اس کا اندازہ اس بات سے لگائیے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر انہی 10 دنوں کے تعلق سے قسم کھاتے ہوئے فرمایا والفجر ولیال عشر، قسم ہے فجر کے وقت کی، فجر کی، اور قسم ہے 10 راتوں کی۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اور آگے بڑھ کے ما من ایام، کہ کوئی ایسا دن نہیں ہے عمل الصالح فیہا احب الی اللہ من ہذہ العشر، یعنی ایام العشر۔ دنیا میں سال بھر جتنے دن آتے ہیں ایسا کوئی دن نہیں ہے کہ جس دن میں ایک بندہ اللہ کی عبادت کرے اور اللہ کو اتنا زیادہ محبوب ہو جتنا محبوب اللہ کو ان 10 دنوں میں کی گئی عبادت کا پسند ہے اللہ تعالیٰ کو۔ کتنی بڑی بات ہے یہ۔ افضل ایام الدنیا ایام العشر یعنی عشرہ ذی الحجہ۔ قیل ولا مثلہن فی سبیل اللہ، قال ولا مثلہن فی سبیل اللہ الا رجل عفر وجہہ فی التراب۔ پوچھنے والے اللہ کے نبی سے پوچھا کہ اللہ کے نبی سال بھر کے دنوں میں اللہ کو سب سے اچھے یہ دن لگتے ہیں، یہ دن، باقی سال کے دنوں میں ایک بندہ جہاد کے اندر مصروف ہو، اللہ کے دین کے غلبے اور نصرت کے لیے مصروف ہو، اس سے بھی بہتر۔ اللہ کے نبی نے کہا اس سے بھی بہتر، وہ بھی اس کی برابر نہیں کر سکتے کہ ایک بندہ ان 10 دنوں کو پائے اور ان 10 دنوں میں اللہ کو خوش کرنے کے کام کرے، اللہ کو راضی کرنے کے کام کرے، اور ایک بندہ سال بھر جہاد کے اندر لگا رہے۔ اللہ کو وہ بندہ پسند ہے جس بندے نے ان 10 دنوں کی قدر کی۔ ما من عمل ازکى عند اللہ، کوئی عمل اتنا پاکیزہ نہیں ہے، ولا اعظم اجرا، اور اجر کے لحاظ سے بہت بڑا کوئی عمل نہیں ہے اس عمل سے بہتر۔ یہ 3 حدیثیں الگ الگ مقام پر بزار، مسند احمد، ابن حبان اور سید ترغیب و ترہیب کے حوالے سے آپ دیکھیں جا کے، یعنی 3 روایات ایک ہی مسئلے پر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ایام کی کتنی قدر کی، ان ایام کی کتنی فضیلت بتائی، ان ایام کی کتنی اہمیت بتائی کہ یہ 10 دن جس کو مل جائے اور وہ اس میں اللہ کو راضی کرنے کے کام کر لے، اللہ کی عبادت کے کام کر لے، وہ بندہ اللہ کا محبوب ترین بندہ بن جاتا ہے۔ اس کے عمل کے برابر دنیا میں کوئی عمل نہیں، سوائے اس کے کہ ایک بندہ اللہ کے راستے میں جائے، خرجا
بنفسہ ومالہ ثم لم یرجع من ذلک بشیء۔ ایک بندہ اللہ کے راستے میں جائے اپنا مال لے کے، اپنی جان لے کے، اور ان دونوں میں سے کوئی چیز واپس لے کے گھر نہ آئے، سوائے اس کو چھوڑ کر جتنی نیکیاں ہیں وہ سب نیکیاں سال کے دوسرے دنوں میں کریں آپ، اور ایک آدمی 10 دنوں میں کرے نفل نیکیاں، تو اللہ تعالیٰ کے زیادہ قریب وہ بندہ ہے، اللہ زیادہ اس بندے کے عمل کو پسند کرتا ہے جو ان ایام میں ذی الحجہ کے پہلی تاریخ سے 10 تاریخ تک اللہ کو خوش کرنے کے کام کرتا ہے۔ اتنی اہمیت، یقین جانیے، اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیے کہ یہ دن ہر سال آتے ہیں، سوائے اس کے کہ ہم لوگ عید کی تیاری کرنے میں، بکرے خریدنے اور بیچنے میں مصروف ہو جائیں، نئے کپڑے لانے اور دلانے میں مصروف ہو جائیں، سوائے اس کے ان مہینوں کی کتنے لوگ قدر کرتے ہیں؟ بتائیے آپ، کتنے لوگ ہیں جو اہتمام کے ساتھ ان 10 دنوں میں برائیوں سے رکنے کا پروگرام بناتے ہیں، نیکیوں میں آگے بڑھنے کی کوششیں کرتے ہیں، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ، ہمارے اسلاف کی حالات دیکھیں۔ سعید بن جبیر کے تعلق سے آتا ہے کہ ذی الحجہ کی جب پہلی تاریخ ہوتی، وہ اپنی کمر کس لیتے اور ان 10 دنوں میں اتنی محنت کرتے، اتنا اپنے آپ کو اللہ کی عبادت کے لیے تھکاتے کہ دوسرے لوگ دیکھتے کہ ان بزرگ جیسی محنت ہم نہیں کر سکتے۔ کتنی بڑی بات ہے، لیکن ہم لوگ اس کی قدر نہیں کرتے۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ جیسے بڑے بڑے کبار علماء نے لکھا ہے کہ یہ دن، کہ جن دنوں کو سال کے تمام دنوں پر فضیلت دی گئی اسلام میں، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو بتاتے سمجھ میں یہ آتا ہے، اس کی وجہ یہ کہ یہ صرف پورے سال میں یہ 10 دن ایسے ہیں کہ جس میں تمام عبادتیں جمع ہو جاتی ہیں، اس کے سوا پورے سال سب عبادتیں ایک ہی ساتھ آ جائے یہ ممکن نہیں۔ سب سے بڑی مثال تو حج کی ہے، حج سوائے ان دنوں کے علاوہ ہو نہیں سکتا۔ ان دنوں میں اللہ کے نبی روزہ بھی رکھتے تھے، صدقہ و خیرات بھی کرتے تھے، نوافل کی ادائیگی بھی کرتے تھے، اور حج و عمرہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ سب عبادتیں ان 10 دنوں کے اندر آ گئی۔ بتایا اس لیے یہ 10 دن باقی سال کے تمام دنوں میں سب سے بہتر ہے۔ تو اس لیے بھائیوں، ہم لوگوں کو ان دنوں کی قدر کرنی چاہیے۔ خاص پروٹوکول اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے۔ حج جیسی بہترین عبادت انہی 10 دنوں میں۔ حاجی لوگ حج پر مکے کے مقدس سفر پر جاتے ہیں، ہم پیچھے جو موجود ہیں ان کے ثواب میں کیسے شریک ہو سکتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے کئی نسخے بتا دیے کہ ان حاجیوں کی عبادات، ان کی دعائیں، ان کی مغفرت عام جو ہوتی ہے، اس میں غیر حاجی بھی شامل ہو سکتا ہے چند کام کر کے۔ اور خاص طور سے اس مہینے کی شروعات دیکھیں آپ، جس طریقے سے محرم احرام باندھا ہوا اس کے لیے ناخن بال کاٹنا منع، تو غیر محرم کے لیے بھی آپ دیکھیں کہ جو حج پہ نہیں گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف فرما دیا جو قربانی کا ارادہ کرے وہ اپنے بال ناخن نہ کاٹے۔ گھر کا مکھیا ہے، قربانی کر رہا ہے، پورے گھر والوں کی طرف سے وہ رک جائے، نہ بال کاٹے نہ ناخن کاٹے۔ یہ اس مہینے کی پروٹوکول شروع ہو رہا ہے۔ پہلا کام شروعات میں یہ کرنا ہے کہ اپنے آپ کو روک کے رکھنا ہے۔ ہماری فطری چیزوں سے رکنا بھی اللہ کی عبادت شمار ہوگا۔ کتنی بڑی بات ہے۔ ایک ہوتی عبادت بندہ کرے، لیکن ایک کسی چیز سے رکے۔ اللہ نے جس چیز سے روکا اس سے رکنا عبادت، اللہ نے جس چیز پہ ابھارا اس کو کرنا عبادت۔ اللہ رسول نے روک دیا، قربانی جو کرے گا وہ نہ کاٹے بال، نہ کاٹے ناخن، 10 دن تک جب تک قربانی نہ کر لے اپنے آپ کو روک کے رکھے۔ دوسرے ان 10 دنوں میں جو کرنے کی عبادت، بڑی عبادت، جس کو وہ عبادت ایسی جس کو اللہ تعالیٰ بہت کم لوگوں کو توفیق دیتا ہے۔
اللہ نے جس کو صاحب مال بنایا، من استطاع الیہ سبیلا، جو اس گھر تک جانے کی طاقت رکھے وہ جائے، حج و عمرے کے لیے نکلے۔ اللہ تعالیٰ کی یعنی ایک بہترین عبادت کا طریقہ جو دلوں کو منور بھی کرتا ہے، ساتھ ساتھ اللہ کے مقدس ترین قدیم ترین بیت عتیق کی زیارت کرے، اس کا طواف کرے، وہاں دعائیں کرے، مقدس مقامات پر سفر کرے، حج کرے، جو صاحب مال ہو۔ اب اس عبادت کے اندر بھی دیکھیں کہ یہ بھی اللہ کی ایک توفیق ہے کہ اللہ جس کو چاہتا ہے دیتا ہے۔ کئی مالدار ہوتے ہیں لیکن اللہ کے گھر جانے کی توفیق نہیں ہوتی۔ توفیق اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کو دیکھ کے دے دے، لیکن مصروفیات اتنی کہ نکلنے کے ارادے اور قصد بھی نہیں کر پاتے، بزنس کو ترک کر کے۔ چھوٹی سی بات، اللہ کے نبی نے کم الفاظ میں اتنی بڑی وعید، جو طاقت رکھنے کے باوجود بھی حج نہ کرے، بھلے ہی مرے دنیا میں رہتے ہوئے عیسائی ہو کر یا یہودی ہو کر، کوئی پرواہ نہیں اللہ کو۔ حالت یہودیت میں اس کو موت آئے، حالت عیسائیت میں موت آئے، اللہ کو پرواہ نہیں، جو طاقت ہونے کے باوجود بھی حج نہ کرے۔ پہلا کام، اگر اللہ تعالیٰ نے نوازا ہے تو اللہ کے اس گھر کو دیکھنے کی تمنا دل میں پالیں، اس گھر کے طواف کی تمنا دل میں پالیں۔ ایک ایسی عبادت جو کعبے کے علاوہ کہیں نہیں ہو سکتی، جذبے دلوں کے اندر پالیں۔ حج و عمرہ پر نکلنے کی کوشش کریں ان 10 دنوں میں۔ دوسرا، ان دنوں کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص عبادت جو ملتی ہے وہ روزہ رکھنے کے تعلق سے۔ بتایا جاتا ہے کہ اللہ کے نبی 1 تاریخ سے 9 تاریخ تک مسلسل 9 دن تک روزے رکھتے تھے، اور نفل روزوں کے تعلق سے کہ امت کے اندر نفل روزے رکھنے کی عادتیں بنے، شوق پیدا ہو اللہ کے لیے بھوکا اور پیاسا رہنے کا، اپنے جسم کو تھکانے کا شوق پیدا ہو اللہ کے لیے۔ اللہ کے نبی نے مسلمانوں کو ابھارتے ہوئے فرمایا کہ جو اللہ کی خوشی کے لیے 1 دن کا روزہ رکھتا ہے، 1 دن کا، اللہ اس کے چہرے کو جہنم سے دور کرتا ہے۔ کتنا دور؟ کہ ایک چلنے والا 70 سال تک چلے، مسلسل 70 سال تک چل کر پیدل کتنا دور پہنچے گا وہ؟ 70 سال تک۔ نفل روزہ رکھنے والے کو اللہ تعالیٰ جہنم سے اتنا دور کر دیتا ہے، اتنی دوری ہو جاتی ہے جو نفل روزہ رکھتا ہے۔ اور نفل روزے داروں کے لیے کتنا بڑا اعزاز، جنت کے 8 دروازوں میں سے تو ایک دروازہ اللہ نے رکھ دیا باب الریان کر کے، کہ یہ دروازہ ایسا دروازہ ہے جس سے صرف وہ لوگ آئیں گے جنت میں جو اللہ کے لیے بھوکے اور پیاسے رہتے تھے، نفل روزے رکھتے تھے۔ ان 10 دنوں میں کوشش کریں 9، 8، 7، 6، 5، 4، 2 جتنے روزے ہو سکتے رکھیں، اللہ تعالیٰ اس پر خوب اجر دے گا۔ عام دنوں میں رکھے گئے روزوں سے بڑھ کر پاکیزہ روزے یہ کہلائیں گے۔ ان 10 دنوں میں نوافل کا اہتمام کریں، 2، 4، 10 عشاء کی نماز کے بعد سے ہی فجر تک، کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ ایک رات کو نیند لیں پھر اٹھیں۔ کوشش کریں کہ عشاء کی نماز کے فوراً بعد، جہاں آپ کا رواج ہے 2 اور 3 پڑھ کے نکلنے کا، آپ ٹھہریں، مسجد میں رکیں۔ اللہ کی قسم ہے، عشاء کے بعد سے لے کے فجر تک 2 کر کے جتنی رکعت پڑھیں گے، اللہ کی ذات سے امید ہے وہ ساری نمازیں تہجد میں شمار ہوگی۔ وہ نفل عبادات کریں، ممنوع اوقات کو چھوڑ کر جب وقت ملے آپ نماز کی نیت باندھیں، قیام کریں لمبے لمبے اللہ کے لیے ان 10 دنوں کے اندر۔ انہی 10 دنوں کے اندر آپ دیکھیں جو بڑی عبادت ہے، کہ جس عبادت کے تعلق سے کہا گیا کہ وہ عبادت ایسی ہے کہ اگر آدمی کی زندگی میں ہے تو آدمی زندہ ہے ورنہ مردہ، پوری زندگی کرنے والی، ذکر اللہ، اللہ کی یاد، اللہ کا ذکر۔ یہ ویسے تو اس کے بارے میں کہا گیا کہ ایک بندہ جس کی زندگی میں اللہ کی یاد ہے، اڑتے بیٹھتے لیٹتے کروٹ بدلتے چلتے پھرتے کام پہ جاتے بزنس پر ہر جگہ پر
ہمیشہ اس کی زبان اللہ کی یاد سے تر رہے، اللہ کی تحلیل، اس کی تسبیح، اس کی تصدیق، اس کی تکبیر کے کلمات اس کی زبان پہ روا دوا رہے پوری زندگی۔ لیکن خاص ان ایام میں اس ذکر جیسی عبادت کے کرنے پہ اللہ کے نبی نے ابھارا۔ چوتھی روایت اس کی فضیلت میں جو ذکر ہوئی کہ ان جیسے اعمال دوسرے دنوں میں کیے گئے اس کے برابر نہیں کر سکتے۔ ان میں کہا گیا کہ کرنے کے کام اس میں یہ ہیں کہ ایک بندہ اللہ اکبر کی صدائیں بلند کرے، لا الہ الا اللہ کی صدائیں بلند کرے، توحید کے نغمے پڑھے، اللہ کی پاکی سبحان اللہ کے نغمے پڑھے، الحمدللہ اللہ کی تعریف کے کلمات پڑھے، ذکر۔ اور یہ ایک ایسی عبادت ہے جس کے بارے میں آپ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا۔ صحابہ سے اللہ کے نبی نے ایک موقع پہ کہا تھا خذوا جنتکم، اپنی ڈھالیں لے لو۔ تو صحابہ نے کہا اللہ کے نبی ڈھال دشمن سے بچاؤ کے لیے جو ہمارے سر پہ آ گیا جنگ کے میدان میں، اس سے پتہ چلتا ہے یہ بات اللہ کے نبی نے میدان جنگ میں کہی۔ اپنی ڈھالیں لے لو، اس کے آڑ میں آ جاؤ۔ صحابہ نے پوچھا دشمن سے بچنے کے لیے؟ اللہ کے نبی فرمایا نہیں، جہنم سے بچنے کے لیے۔ اللہ کے نبی جہنم سے بچنے کے لیے ڈھال کون سی ڈھال؟ آپ نے فرمایا قولوا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، کہو یہ بات ہے۔ فإنہن یاتین یوم القیامت منجیات مقدمات ہن الباقیات الصالحات، یہ کلمات آئیں گے کل قیامت کے دن نجات دلانے والے بن کر جہنم سے۔ یہ کلمات آئیں گے آگے بڑھانے کے لیے جنت کے اندر، اور یہی وہ کلمات ہیں، یہی وہ نیکیاں ہیں جو باقی رہنے والی ہے، اس کے سوا ساری چیزیں ختم ہو جائے گی۔ منجیات کن کو کہا؟ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ ان کلمات کی تعریف اللہ کے نبی نے کن الفاظ سے کی؟ منجیات، جہنم سے بچانے والی، نجات دلانے والے کلمات ہیں یہ۔ مقدمات، آگے بڑھانے والے، جنت کے درجوں میں آگے سے آگے لے جانے والے۔ ہن الباقیات الصالحات، اور یہی وہ کلمات ہیں جو باقی رہیں گے نیکی کے ساتھ۔ کیا ہے یہ؟ الگ الگ احادیث میں گھما گھما کر الگ الگ فضیلت کے ساتھ ایک ایک کلمات پہ جوڑ دیا گیا۔ ایک روایت میں آگے سے پڑھے، پیچھے سے پڑھے، بیچ میں سے پڑھے، ترتیب الٹ دے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اللہ اکبر پہلے پڑھ دے، سبحان اللہ پہلے پڑھ دے، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ لیکن گھما گھما کر انہی کلمات کے ساتھ میں ایک نہیں سینکڑوں کی تعداد میں فضیلتیں۔ کیا ہے؟ بندے کے دو وجہ، ایک تو اس کی زبان پہ ہمیشہ یہ رہے، یہ سب سے بڑی عبادت ہے۔ وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر، قرآن نے کہا سب سے بڑی عبادت یہی ہے کہ اللہ کی یاد اس کی زندگی میں رہے۔ اور دوسرا، ایک بندے مومن کے دل و دماغ میں رچ بس جائے یہ بات، اللہ ہی پاک ہے، ہر عیب سے پاک، ہر شرک سے پاک، اللہ ہی بڑا ہے۔ دنیا میں کسی کے پاس کتنا ہی پاور ہے، وہ بودا ہے، کمزور ہے، اس کی بڑائی اس کے دل پہ حاوی نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ اکبر، اللہ ہی بڑا ہے۔ الحمدللہ، دنیا میں جس کے پاس جتنا مال، جتنی طاقت، جتنا حسن ہے، وہ یہ عطا اللہ کا عطا کیا ہوا ہے، اصل تعریف کے لائق اللہ ہی ہے۔ اور سب سے بڑی چیز، افضل الذکر لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا روئے زمین میں، اس آسمان کے نیچے زمین پر کوئی ایسی مخلوق نہیں ہے کہ جس کے سامنے جھکا جائے، جس سے امید باندھی جائے، جس کے سامنے ہاتھ پھیلائے جائے، جس کو داتا کہا جائے، غریب نواز کہا جائے، غوث اعظم کہا جائے، جس سے دعائیں کی جائے، جس کو مشکل کشا مان کر جس سے فریادیں کی جائے، کوئی نہیں۔ ہمارے سجدوں کے، ہماری دعاؤں کے، ہماری عبادتوں کے لائق صرف ایک ہستی ہے، وہ اللہ۔ بار بار ان کلمات کی فضیلت بتانے کا مقصد یہ ہے عقیدہ درست ہو جائے، دل میں اللہ کی تعظیم بیٹھ جائے،
اس کا رعب بیٹھ جائے، اس کی بڑائی بیٹھ جائے. گھما گھما کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے الگ الگ احادیث کے اندر اس کی فضیلت بتائی. خوب کثرت سے اللہ کو یاد کرو. ان 10 دنوں میں ذکر تو پوری زندگی کرنا ہے، لیکن ان 10 دنوں کے اندر خاص کیا ہے؟ بآواز بلند توحید کے نغمے پڑے جائیں، تکبیرات، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد. 1 تاریخ سے لے کے 13 تاریخ تک مسلسل تیز آواز میں، گھر میں، مسجد میں، دکان میں، بازار میں، ہوٹلوں پر، جہاں جائے اللہ کی توحید کے نغمے کم سے کم اتنی آواز میں پڑے کہ پاس والا سن لے. 10 دنوں تک تکبیرات کا اہتمام کرے. فرق یہ ہے، عام دنوں میں دل و دل میں، نفس جی میں، اور ان 10 دنوں میں بآواز بلند تکبیرات پڑے، اللہ کی توحید کے نغمے لوگوں کو سنائے، تاکہ لوگ سن سن کر اس کے ساتھ ہی اللہ کی توحید کے نغمے پڑھنا شروع کر دیں. عام 10 دن پورے 24 گھنٹے، لیکن خاص طور پر فرض نماز کے بعد کا جو اہتمام ہے وہ عرفہ کے دن 9 ذی الحجہ سے شروع ہوتا ہے فجر سے، اور 13 تاریخ عصر تک، 9 سے 13 فجر سے عصر تک ہر فرض نماز کے بعد اجتماعی طور پر، ایسا نہیں کہ امام صاحب بولے اس کے ساتھ نہیں، اجتماعی اس لحاظ سے کہ سب مل کے بیٹھے اپنے اپنے طور پر بآواز بلند فرض نماز کے بعد ان 5 دنوں میں 9 سے لے کے 13 تک حضرت عمر بن فاروق، حضرت عمر بن خطاب، سیدنا علی، ابن عمر، ابن عباس، کئی صحابہ سے، ماتحت صحابہ سے ملتا ہے. 9 تاریخ سے لے کر 13 تاریخ ذکر کے کلمات ان دنوں میں کرنے کے کاموں میں سے یہ کام. ایک اور کام کرنے کا کہ ان دنوں کے اندر آدمی صدقہ و خیرات کرے، ضرورت مندوں تک مال پہنچائے. ایک تو عام صدقہ، دوسرا یہ نیت بھی کہ رشتہ دار، قرابت دار، جان پہچان والے عید کی خوشیوں میں ہمارے ساتھ شریک ہو سکیں، اللہ ہم سے راضی ہو جائے، ان کو کھلائیں پلائیں، ان پہ صدقہ و خیرات کریں. اور اللہ کے نبی نے اس پر بھی بہت ابھارا، قسم کھا کے کہا کہ ما نقص صدقۃ من مال، صدقہ مال کو کم نہیں کرتا، اللہ کے راستے میں دے کے دیکھ لیں، خوب اللہ کے راستے میں لٹائیں. یہ چند عبادات ہیں جو خاص طور سے ان ایام میں کرنے کی ہیں کہ بندہ خصوصی طور پر ان ایام میں حج و عمرہ نہیں کر سکتا، پہلے وہ کریں. نفل روزے، ذکر، صدقات، نفل نمازیں. اور نفل روزوں کے تعلق سے آپ یہ جان لیں، 1 سے 9 نہیں رکھ سکتے، 8، 7، 6، 5، 2 نہیں رکھ سکتے، تو کم سے کم یہ طے کر لیں کہ جہاں ان 10 دنوں کے اتنی فضیلت الگ الگ حدیثوں کے اندر اللہ کے نبی نے بتائی، وہیں ایک خاص حدیث اس تعلق سے کہ یہی وہ 10 دن ہیں کہ جن میں ایک دن آتا ہے یوم عرفہ کا دن. محدثین کہتے ہیں کہ کوئی حدیث نہیں ہوتی ان 10 دنوں کے بارے میں، صرف عرفہ ہوتا. یہ عرفہ کافی تھا ان 10 دنوں کی فضیلت کے لیے، ان کو بڑا بنانے کے لیے، ان کے مقدس ہونے کے لیے. صرف ایک دن 9 ذی الحجہ عرفے کا دن کافی تھا پورے سال میں ان 10 دنوں کو بڑا کرنے کے لیے. کیا ہے وہ دن؟ حج کا اصل دن، ایسا دن کہ جہاں نبی کی امت ایک ساتھ ایک لباس میں ہر تفریق کو چھوڑ کر ایک ساتھ پوری امت کا بڑا مجمع میدان عرفات کے اندر جمع ہوتا ہے. اس سے مقدس دن نہیں کوئی. اللہ کو وہ ادا اتنی پسند آتی ہے کہ مخلوق کا بہترین طبقہ اس کے سامنے ایک ہی لباس میں ایک ہی میدان میں کھڑے ہو کے
لبیک اللہم لبیک کی صدائیں بلند کرتا ہے، اللہ اتنا راضی ہوتا ہے کہ فرشتوں کو گواہ بنا کر، فرشتوں گواہ رہنا میں نے سب کی مغفرت کر دی۔ ایک بھی حاجی اپنے گھر ایسا نہیں لوٹتا ہے کہ جس کی اللہ نے مغفرت نہ کی ہو۔ ایسا آتا ہے جیسے ماں کے پیٹ سے جنا گیا۔ اللہ ہم سب کو توفیق دے اس میدان میں پہنچنے کی۔ عام اعلان مغفرت کا یوم عرفہ کے دن، سب سے افضل ترین دن۔ دو چیزیں اللہ کے نبی نے اس دن کے تعلق سے بتائی، دو چیزیں یاد کر لیں۔ جو حج پہ نہ جا سکے، اس سعادت سے ابھی محروم ہیں، وہ دو چیزیں کر لے۔ اللہ کی ذات سے بڑی قوی اور پوری امید ہے کہ ان حاجیوں کے ثواب میں انشاءاللہ گھر بیٹھے شریک ہوگا۔ پہلی چیز، یوم عرفہ کا روزہ رکھ لے۔ 9 روزے نہیں رکھ سکتا، نفس کو کوٹ کر مار کر آمادہ کرے کہ نہیں، مرد ہو یا عورت، بوڑھے ہو یا بچے، 9 تاریخ ذی الحجہ کی یوم العرفہ روزہ رکھیں گے انشاءاللہ۔ اللہ کے نبی نے اتنی بڑی فضیلت بتائی اس کی۔ آپ فرماتے ہیں صوم یوم عرفہ، عرفہ کے دن کا روزہ، احتسب علی اللہ، میں اللہ سے امید کرتا ہوں، ان یکفر السنۃ التی قبلہ والتی بعدہ، میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ جس نے یوم عرفہ کا روزہ رکھا، اللہ اس کے گناہ کو بخشے گا، 1 سال پہلے کے 1 سال بعد کے، اس کے 2 سال کے گناہوں کی مغفرت ہوگی ایک یوم عرفہ کے روزے رکھنے کے۔ سب رکھے انشاءاللہ۔ دوسرا عمل 9 ذی الحجہ کے دن کرنے کا، خاص یوم عرفہ کے دن دعا۔ حضور نے فرمایا خیر الدعاء دعا یوم عرفہ، سب سے بہترین دعا جو کی جاتی ہے وہ یوم عرفہ کے دن کی دعا ہے۔ عام دعا بھی کر سکتے ہیں، اور خاص اللہ کے نبی نے اسی حدیث میں فرمایا وہ دعا جو میں نے بھی مانگی اور مجھ سے پہلے نبیوں نے بھی مانگی، جو یوم عرفہ کے دن خاص پڑھنے کی، کیا ہے وہ؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اس کا ذکر کریں، اس کا ورد کریں، پورے دن جب بھی وقت ملے اس کلمے کو پڑھیں۔ یہ یوم عرفہ کی خاص دعا ہے۔ یہ 2 کام اہتمام کے ساتھ خاص طور پر یوم عرفہ کے دن کریں، اور باقی 10 دنوں میں کوشش کریں کہ یہ 10 دن ہم سے ضائع نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے خاص اور پسندیدہ دنوں کی ہمیں قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ، جو تو نے ہمیں موقع دیا ہے جہنم سے بچنے کا، جنت میں داخلے کا، گناہوں سے رکنے کا، نیکیوں میں آگے بڑھنے کا، اے اللہ اس توفیق پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ رب العالمین ہمارے گناہوں کی مغفرت فرما دے۔ ان دنوں میں اللہ تعالیٰ جہاں تو حاجیوں کو میدان عرفات کے اندر بخشتا ہے، اللہ ہم تیری رحمت کے امیدوار ہے، اے اللہ ہم لوگوں کی عام مغفرت میں ہم لوگوں کو شامل فرما دے۔ آمین تقبل یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔